الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خالق کائنات نے ایک مخلوق کا ذکر فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتب تاریخ، کتب احادیث، قرآن پاک، تفسیر، یعنی کہ تمام کے تمام دلائل اس مخلوق کے بارے میں میرے رب نے ارشاد فرمایا تاکہ اس مخلوق کو ماننے کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ وہ ایک مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 29 پارہ کے اندر، سپارہ بالکل جہاں نصف ہو رہا ہے، نصف سے اگلی سورت سورہ جن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، تو اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کا ذکر فرمایا۔ جنات باقاعدہ ایک مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اور اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو تقریباً 1 گھنٹے کی بعد میں عرض کریں گے کہ اس مخلوق کے کام اور اس کی حقیقت، تو وہ تو انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ٹائم عرض کریں گے آپ کے سامنے۔ اب آج کا جو ہمارا عنوان ہے کہ وہ کون سی ہستی ہے جس ہستی کو جنات نے شہید کیا۔ ویسے تو اس کے بارے میں 2-3 ہستیاں آتی ہیں، عام انسان اور ایک ہستی، لیکن ہم نے صرف اور صرف اس ہستی کا ذکر ہی کرنا ہے۔ عام انسانوں کا اگر ذکر کریں تو وہ تو کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اب یہ جو مخلوق ہے جنات کی، اس کے اندر راہ ہدایت پر بھی بڑے آئے اور نافرمان بھی بڑے ہوئے جنات کے اندر۔ اور یہ جو عزازیل ہے یہ بھی انہی جنات میں سے تھا، آگ کا بنا ہوا۔ آگ، ہوا، مٹی اور پانی یہ عنصر انسان کے، اور یہ جو مخلوق ہے یہ آگ سے بنی ہوئی، اس لیے جس پر اس کا اثر ہوتا ہے یا یہ اثر کرتا ہے شیطان یا جنات، اس کے اندر آگ کی طرح تکبر، فخر اور بڑائی، یہ چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا اور کافی سارے دوستوں نے بھی کہا انشاءاللہ العزیز عن قریب کلپ ریکارڈ کریں گے اس موضوع پہ کہ امام کو کیسا ہونا چاہیے اور مقتدی کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو آج کا ہمارا عنوان صرف اور صرف یہی ہے کہ یہ انسان کے دشمن بھی ہوتے ہیں اور انسان کے دوست بھی ہوتے ہیں، لیکن ان سے دوستی لگانے کے لیے منع کیا گیا ہے کہ کوئی حضور کا غلام مسلمان ان سے دوستی نہ کرے۔ بعض اوقات یہ صحیح راستہ بھی بتاتے ہیں، رہنمائی بھی کرتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں، جس طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کتنی محبت، اور اللہ کے پاک ولیوں سے ان لوگوں نے یعنی جنات نے جو محبتیں استوار کی اور ان سے جو عقیدت اور الفت رکھی، وہ ان کی الفت بے مثال ہے اور اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو ایک پوری صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں نازل فرمائی کہ یہ ہیں کیا۔ تو بہرحال ان کے بارے میں ایک حدیث پاک سماعت کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گوبر اور کوڑا کرکٹ، مطلب گوبر وغیرہ، یہ تمہارے بھائی
جنات کی خوراک ہے. ہڈیاں، گوبر اور ہڈیاں، یہ تمہارے بھائی جنات کی خوراک ہے. اب اس پر بہت سارے علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی، بڑا مزہ آ گیا کہ ہڈیاں تو ہم اوپر سے چوس لیتے ہیں اور اوپر سے جو ان کا گودا ہوتا ہے وہ کھا لیتے ہیں، اور کھانے کے بعد صرف فقط ہڈی پھینک دیتے ہیں، تو پھر جنات کی خوراک کیسے ہوگی؟ تو علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمایا کہ جیسے ہی تم ان کے اوپر سے گودا کھا کے ان کو پھینکتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ سے دوبارہ اس کے اندر وہی گوشت پیدا ہو جاتا ہے جو یہ کھاتے ہیں، اور یہ ان کی خوراک بنتی ہے. کن کی؟ جنات کی. تو اگر اسی بات کو لے لیا جائے تو پھر یہ تو عقل کو مان لینا چاہیے کہ جتنے بھی مرنے والے ہیں، اگر وہ اللہ ایک خشک ہڈی پر گوشت دوبارہ عطا فرما سکتا ہے، گودا دوبارہ عطا فرما سکتا ہے، تو پھر عقل کام کرنی چاہیے کہ اللہ انسان کو قیامت والے دن اور قیامت سے پہلے قبر کے اندر اللہ حیاتی بھی عطا فرما سکتا ہے، اور وہ اس بات پر قادر ہے اور قادر مطلق ہے. تو اسی بات پر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ یہ باقاعدہ ایک مخلوق ہے. ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس گوشت پر باقاعدہ گودا ہوتا ہے، گوشت ہوتا ہے ان ہڈیوں پر، تو وہ جنات اس کو استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں. قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر انہوں نے یہ تقسیم فرمائی اور اپنے غلاموں کو فرمایا کہ میں تمہیں یہ تقسیم عطا کر کے دے رہا ہوں تمہارے بھائیوں کی خوراک، مطلب باقی جو چیزیں ہیں وہ تمہاری خوراک، اور یہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں وہ تمہاری خوراک. تو جنات باقاعدہ ایک وجود ہے. اس پر تو میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بولوں گا. آج کا ہمارا عنوان بڑا مختصر سا ہے کہ وہ کون سی مقدس ہستی ہے جس کو جنات نے شہید کیا اور کس وجہ سے شہید کیا، وہ ذرا سماعت فرمائیں گے. پہلے ایک میں بات عرض کر دوں کہ اگر ہمیں کانوں کے اندر سیٹیاں سنائی دیں، اچانک کان بجنے لگ جائیں اور سیٹیاں بجنے لگ جائیں، یا ہم بیٹھے بیٹھے اچانک محسوس کرنے لگیں کہ ہم تو بیمار ہیں، یا آگ کی بو آنے لگے، جبکہ سامنے دیکھا، ادھر دائیں بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، آگ نہیں نظر آ رہی لیکن آگ کی بو نظر آ رہی ہے، تو سمجھے کہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی جن ہے. درخت سے چھلانگ لگاتے وقت دعا پڑھ لیں، بسم اللہ شریف پڑھ لیں، تاکہ نیچے اگر کوئی جن سویا ہوا ہے تو وہ ہمیں تکلیف نہ پہنچا سکے. اگر بات کے اندر جائیں تو بات کے اندر جاتے ہوئے بسم اللہ شریف، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ لیں، تو نتیجہ اس کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے اندر میرے مالک نے شفا رکھی ہے. اور یہ آج تک مجھے بھی سمجھ نہیں آئی، مولوی پتہ نہیں کیسے بیٹھ کر بات کرتا ہے کہ جن کی سنت کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، کیا اس نبی کے پاس کوئی شفا نہیں ہے؟ تو خیر اس طرف نہیں جانا ہم نے. تو اب جو میں عرض کر رہا تھا، یہ مخلوق جو ہے اس مخلوق کے بارے میں حضرت امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں کہ جو مجھے روایات پہنچی ہیں ان روایات کو اگر شمار کیا جائے، گنا جائے، تو حد تواتر کو وہ روایات پہنچتی ہیں.
اتنی ساری روایات ہیں. بات کے اندر جب جائیں دعا پڑھ کر جائیں، جب پیشاب کرنے کے لیے جائیں تو دعا پڑھ کر جائیں، ویرانے کے اندر جا رہے ہیں اللہ کی پناہ مانگ لیں. اگر گوبر یا لید کا علاقہ ہے یا جس طرح کے ادھر اروڑیاں لگی ہوتی ہیں وہ علاقہ ہے، کچرے کے ڈھیر ہوتے ہیں، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ہوتے ہیں، وہ علاقہ ہے تو اللہ کی پناہ مانگ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہمیں پناہ نصیب فرمائے گا. اور اگر ہم غسل خانے سے نکلے، ہمارے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، سامنے شیشہ کھڑا تھا، تو اس حالت کے اندر سامنے شیشے کے نہ کھڑے ہوں، شلوار یا تہ بند پہن کر پھر شیشہ کے سامنے آئے. ایسے ہی ہم نے شیشہ کے سامنے نہیں آنا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب حضرت تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ، آپ نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، اس کے بعد میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ جو روایات مجھے پہنچی ہیں وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں کہ جنات باقاعدہ ایک مخلوق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اس کو بنا کر دنیا کے اندر بھیجا. یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں. خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. تو یہ آیات بینات اور اس کے علاوہ سورہ جن شریف اور یہ سورہ حجر شریف کی آیت 26 اور 27 یہ پڑھ کر دیکھیں تو ہمیں ان کے وجود کا بالکل یقین آ جائے گا، اور یقین آ جانا چاہیے کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا. ایک دوسرا، یہ مت سمجھا کریں کہ جنات ہمیں فائدہ ہی فائدہ دیتے ہیں، نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ مت سمجھیں، کیونکہ اس کے اندر یہ جنات کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ انسان کا فائدہ کم کرتے ہیں اور نقصان زیادہ کرتے ہیں. یہاں ایک بات عرض کر دوں، اس کے بعد اصل واقعہ کی طرف آتے ہیں کہ جس وقت ہم نے سونا ہے اس وقت کھانا کھا کر اپنے ہاتھوں کو دھو کر سونا ہے. اکثر دوست جب رابطہ کرتے ہیں تو میں یہی مشورہ دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان علی شان کہ اگر تم ہاتھ دھو کر نہ سوو تو پھر ہمارے اوپر بات نہیں کرنا، یعنی شریعت مصطفیٰ یا اللہ کی طرف اپنی بات کو منسوب نہیں کرنا، بلکہ اس کے اندر تمہارا خود اپنا قصور ہے، ذاتی قصور ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ ان تمام برے خوابوں سے اور کھٹکوں سے جھٹکوں سے ان تمام چیزوں سے ہم محفوظ رہیں تو پھر کوشش کریں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی. انشاءاللہ پھر شفائیں بھی ہوں گی اور یہ جنات بھی آپ کا کچھ نہیں کر سکیں گے. وہ کون سے صحابی ہیں جن کو جنات نے شہید کیا؟ وہ کون سے صحابی ہیں؟ تو ان صحابی کا نام مبارک بتانے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ متم بن عدی وہ ہیں جو طائف سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے پناہ دی، اور شعب ابی طالب سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو سب سے پہلے یعنی شعب ابی طالب سے نکلنے کے بعد اس حضرت نے پناہ دی. بلکہ بدر کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ آج اگر متم بن عدی ہوتا، کیونکہ اس وقت ان کا وصال ہو چکا تھا،
متم بن عدی ہوتے ہیں، تو آج اگر وہ مجھے کہہ دیتے کفار کو چھوڑنا، تو آج ان کے کہنے پر میں تمام کے تمام کفار کو آزاد کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا۔ خیر انہوں نے اشعار بھی لکھے حضور کی شان کے اندر، کہے بلکہ اشعار بھی کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر۔ تو اب وہ کون سے صحابی ہیں جن کو شہید کیا، اور شہید بھی جنات نے کیا؟ ان کا نام ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ قبیلہ خزرج کے سردار ہیں، اور قبیلہ خزرج کی شاخ سحادہ سے ہیں یہ، اور جاہلیت میں بھی یہ اسی قبیلہ کے سردار تھے، اور جاہلیت کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد بھی یہ اس قوم کے سردار رہے۔ اچھا، ان کے اندر 3 خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے ان کو ایک انوکھا سا لقب اس وقت لوگوں نے دیا۔ سب سے پہلے یہ تیر اندازی کے اندر بہت کامل انسان تھے، اور دوسرے نمبر پر تیراکی کے اندر بہت کامل انسان تھے، اور تیسرے نمبر پر یہ پڑھنے اور لکھنے کے اندر سب سے زیادہ مشہور تھے۔ انہی 3 صفات کی وجہ سے، چونکہ یہ 3 صفات عرب شریف کے اندر بہت پسند کی جاتی تھی اور بڑی پسندیدگی کا اظہار کیا جاتا تھا، تو اس لیے ان کو جو ہے کامل انسان کہا جاتا تھا، کامل کا لقب ان کو دیا گیا تھا۔ اب بات کو ختم کرتے ہیں، اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو ان کو لقب کون سا ملا؟ ان 3 صفات کی وجہ سے کامل کا لقب ملا، ان کا لقب ہی کامل تھا۔ سبحان اللہ۔ بیعت ثانیہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا، بیعت ثانیہ کے موقع پر، اور 2 قول ہیں، ایک ابن سیرین کا اور ایک دوسرے فقہا کا۔ وہ دونوں قول میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے۔ فرمایا صحابہ اکرام نے جو دیکھا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک سوراخ تھا، اس سوراخ کے اندر آپ نے پیشاب فرمایا۔ جب پیشاب کیا تو اس پیشاب کرنے کی وجہ سے آپ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد فرمایا کہ میری پشت میں تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے فرمایا کہ میری پشت کے اندر تکلیف ہو رہی ہے، نمبر 1۔ دوسرا، اس سوراخ سے جنات کی آوازیں آئیں جو صحابہ کرام نے خود سماعت فرمائی اور سنی۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ جنات کہہ رہے تھے کہ ہم نے سعد بن عبادہ جو خزرج کا سردار ہے، ہم نے اس کو قتل کر دیا، شہید کر دیا ہے۔ اور جنات نے تو یہاں تک کہا کہ ہم نے تیر مارا ہے، یہ بات جنات نے کی، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ 2 تیر میرے دل کے اندر لگے ہیں جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اور جنات نے بھی یہی کہا کہ 2 تیر ہم نے مارے اور ہم نے شہید کر دیا۔ یہ بات تھی جنات کی طرف سے اور ان کی طرف سے۔ لیکن حضرت امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ سوراخ کے اندر آپ نے پیشاب نہیں فرمایا تھا، بلکہ آپ ایک کوڑا کرکٹ والی جگہ پر گئے اور وہاں جا کر آپ نے پیشاب فرمایا، جس کی وجہ سے یہ معاملہ بنا۔ تو بہرحال کوڑا کرکٹ والی جگہ ہو یا عام سوراخ والی جگہ ہو، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کو جنات نے شہید کیا۔ جنات کا وجود یہ 2000 سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا، اور معارج
جو ہے یہ سب سے پہلا جن اور انہی کے نسل سے آگے یہ عزازیل آیا، اور عزازیل نے اجازت بھی مانگی، اس کے اندر طاقت پاور سب کچھ، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنات اور شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔